الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل عطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ الاعلی حصہ 1 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الاعلی حصہ 1 کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں نکال لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین با زبر سب، یہاں با مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ با زیر بی سب بی، حا سین زیر حس سب بی حس، سین ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو حس اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے حس۔ میم زبر ما سب بی حسما، را با زبر رب، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہا ہے، با مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو رب اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے رب۔ با زیر بی ربی، کاف لام زبر کل ربی کل، یہاں لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ الف جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، کاف کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، اس کو کل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے کل ربی کل۔ حمزہ عین زبر آ، یہاں آ جھٹکا نہیں دیں گے، جھٹکا صرف حمزہ ساکنہ میں جو ہوتا ہے، اس کو پڑھیں گے آ۔ لام زبر لا، اعلا، سب وقف میں ہوگا سبح اسم ربک الاعلی، یہاں زبر کو ہم نے کھڑے زبر میں تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو پھر وقف میں اس کو کھڑے زبر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک قاعدہ تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اصل میں اس کے اوپر کھڑا زبر ہی تھا اور اگلے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے اس پر زبر لگایا گیا ہے۔ ویسے یہ سرو نحو کا قاعدہ ہے، تو ایک قاعدہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، باقی مزید سیکھنے کے لیے آپ سرو نحو کورس کریں گے تو اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی۔ حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ، ذال یا زر زی،
الذی، زال کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے. اس کو الذی اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے الذی. خو زبر خو، خو یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے. لام زبر لا، خو لا، لام باریک ہے، اس کو ہم پر نہیں پڑھیں گے، اس کو خولا نہیں پڑھیں گے بلکہ خولا. قوف زبر قو، خوالا قو، یہاں قاف جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے خوالا قو، خوا اور قاف پر لام باریک. فا زبر فا، سین واو زبر سو، فا سو، واو کھڑا زبر وا، فسوا. یا جو ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے. وقت میں بھی ہوگا الذی خلق فسوا. واو لام زبر ول، یہاں الف جو ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، واو کو لام کے ساتھ ملا دیں گے، اس کو پڑھیں گے ول. لام کھڑا زبر لا، لام زبر لا، ولا. ذال یا زیر زی، والذی، یہاں ذال کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو والذی اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے والذی. قوف دال زبر قد، یہاں قاف کو پر پڑھیں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ دال مشدد بھی ہے، اس لیے اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو قد اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے قد. دال زبر دا، قد، را زبر را، قدر، فا زبر فا، ہا زبر ہا، فاہا. دال کھڑا زبر دا، فاہا دا. وقت میں ہوگا والذی قدر فہدا. واو لام زبر ول، لام زبر لا، ولا. ذال یا زیر زی، والذی، ذال کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف تک کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے. آگے مد منفصل ہو رہا ہے، مد منفصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے. حمزہ خو زبر اخ، والذی اخ، را زبر را، اخ را، جیم لام زبر جل، والذی اخرجل. میم را زبر مر، اخرجل مر. عین کھڑا زبر آ، اخرجل مرعى. یہاں یا کو ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یا یہاں پہ زائد ہے. وقت میں ہوگا والذی اخرج المرعى. فا زبر فا، جیم زبر جا، فاجا. عین زبر ع، فاجع. لام زبر لا، فاجعل. ہا الٹا پیش ہو، فاجعلہ. یہاں جو ہا ہے اس کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ کھڑی حرکات کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، باقی حروف کے اوپر حرکت ہے ان میں سے کسی بھی حرف کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. فجعلہ، غین پیش غو، غین کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو گو اس طرح نہیں پڑھیں گے، گھاف کی آواز نہیں آنی چاہیے، غین کی آواز آنی چاہیے. غو. سا الف زبر سا، غسا. حمزہ دو زبر ان، یہاں مد متصل ہو رہا ہے، مد متصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے. غسا ان. حمزہ ہا زبر اح، یہاں تنوین میں کیا آ رہا ہے اظہار، اظہار اس لیے ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد رفع حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے. واو کھڑا زبر وا،
احوا، یہاں یا جو ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، وقت میں پڑھیں گے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، وقت میں قائد ہوں گے وقف مطلق اور وقف بالاسبات۔ سین زبر سا، نون قاف پیش نوق، سانوق، یہاں قاف پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس کو ہم قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، سانوق، اس کو سانوق اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے سانوق، را زیری، سانوق ری، یہاں را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر آ گیا ہے، سانوق ری، حمزہ پیش او، سانوق ری او، کاف زبر کا، سانوق ری او کا، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، یہاں لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، فلا، تا نون زبر تن، یہاں نون ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں نون ساکن میں اخفا ہو رہا ہے، اخفا کب ہوگا جب ہم سین کو پڑھیں گے، سین کھڑا زبر سا، تن سا، یہاں جو مد نظر آ رہی ہے اس مد کو ہم اس وقت پڑھیں گے جب ہم آگے والے حمزہ کو پڑھیں گے۔ اب ہم اس آیت کو ریپیٹ کر لیتے ہیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، اب ان آیت کو ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔